الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہماری ہفتے واری جمعے کو خانقاہی مجلس جو مغرب کے بعد ذکر کا حلقہ ہوتا تھا وہ مجلس ذکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق اور نصرت اور مدد سے عید کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے کہ قریب ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ عید آئے گی، تو یہ عید جو ہم ہر سال مناتے ہیں، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، اس عید کا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے بات ذہن میں ڈالی۔ عید تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے کا عظیم مقصد ہے۔ تو اسی طرح جو دو خوشیاں اور دو جو تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہم کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کے پیچھے بھی ایک عظیم مقصد ہے، ان کا بھی ایک پیغام ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ عید الفطر کا پیغام اور مختصر عید الاضحیٰ کا پیغام کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر و اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق بخشے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، اس آیت شریفہ کی بھی مختصر تفسیر سلسلے میں بیان ہو چکی ہے، لیکن اس آیت کے ایک جملے سے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے عید کا پیغام واضح ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس آیت شریفہ کا سہارا لیا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اگرچہ عید کا لفظ نہیں آیا، لیکن عید کا مقصد آ گیا ہے۔ عید کا اگرچہ نام نہیں آیا، لیکن عید کا منشا اور مقصد اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے اس طرف ذہن منتقل ہوا اللہ کے فضل سے، بزرگوں کی برکت سے، کہ اس پر بات کی جائے، کیونکہ ہمیں ہر کام بامقصد کرنا ہے، کوئی کام بے مقصد نہ ہو۔ تو میرے عزیزو اس پورے رکوع میں روزے کے تعلق سے احکامات ہیں، رمضان مبارک کا بیان ہے، اور اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، مشکل کا نہیں، تنگی کا نہیں، سختی کا نہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھیں کہ مسلسل ایک مہینے کے جو روزے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ برابر چلتے ہی رہیں گے زندگی پر، بلکہ یہ کچھ دن چل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ قریب ایک مہینے چلتا ہے، چاند 29 کا ہو یا 30 کا، اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ کس بات پر؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، علی ما ہداکم۔ کیا ہدایت فرمائی؟ ایمان کی۔ یہ ہدایت جو بڑی نعمت ہے اللہ نے تم کو عطا فرمائی، اس نعمت پر اللہ کا شکر کرو۔
کس چیز کی ہدایت میرے عزیزو؟ کیا نعمت؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق۔ رمضان المبارک خود اپنی جگہ پر نعمت ہے کہ اللہ نے وہ عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ تو یہ تیاری، اہتمام اور شوق ہوئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے اور امت کو تعلیم دی، تو پہلے سے تیاری ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امت کو ہر سال یہ رمضان عطا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ موقع ملا۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینے جس کو عطا کر دے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ عطا کیا، اور یہ رمضان مبارک کے اندر پھر روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہدایت کی، تراویح کی ہدایت کی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر کریں۔ قرآن پڑھانے کی توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا شکر کریں، یہ نعمت ہے۔ تو لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون، اور شکر گزاری کرو۔ یہ عید کا وظیفہ ہے میرے عزیزوں، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عید کا اگرچہ نام نہیں آیا بقول حضرت کے، لیکن عید کا وظیفہ، عید کا منشا اور عید کا مقصد یہ آیت شریفہ میں بیان کر دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوا۔ اللہ کی توفیق سے ہی آدمی روزہ رکھ سکا، اللہ کی توفیق سے ہی راتوں کو تراویح پڑھ سکا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق کے ساتھ یہ شب و روز گزرے۔ تو اس توفیق پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے تمہیں نوازا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، ایمان اور اسلام اور اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم 2 چیزیں ضروری ہیں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اور مقبولیت کے لیے، تو اسلام اور یعنی ایمان کا ہونا، اور ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق کا ہونا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو کتنی دنیا کے اندر سینکڑوں قسم کے قومیں دنیا میں آباد ہیں، سینکڑوں قسم کے مذاہب ہیں، لیکن جو ہے وہ اس ماہ مبارک کی جو ہے قدر سے محروم ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں۔ بس ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے میں رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کی برکت کو، اس کی لذت کو، اس کی عظمت کو، احترام کو، استقبال کو تو ایمان والے سے ہی پوچھیے، وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے رمضان اور غیر رمضان کا فرق واضح ہوتا ہے مومنوں کی زندگی سے، اور دوسروں کے یہاں کوئی اس سے واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ایمان، اور دوسری چیز میرے عزیزو ہدایت اور توفیق کا ہونا، کہ ایمان تو ہے مگر ہدایت اور توفیق نہیں ہے تو بھی اس کے لیے رمضان رمضان چلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ برکتیں تو یقیناً ملیں گی، لیکن روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، رمضان کا احترام نہیں کرتا، تو یہ بھی اس سے محروم ہے۔ تو میرے عزیزو پہلی تو یہ کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اسلام کی ہدایت دی، اور دوسری چیز اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اسباب پیدا کر دیے، صحت عطا کر دی کہ ہم روزہ رکھ سکے۔ جی سارے جو ہے ایسے حالات اللہ نے بنا دیے، عمر دے دی، بالغ ہیں، حالات بنا دیے، صحت عطا فرما دی، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا تھا ہم بیمار ہوتے، ہو سکتا تھا کوئی اور حالات ہوتے یا اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملتی۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ نے سب اسباب مہیا فرمائے، تو اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر کریں۔ اور جو لوگ واقعتاً معذور اور بیماری کی معذور ہیں اور بیماری اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی اس نعمت سے خالی نہیں، بہرحال وہ بھی اس سے کی برکتوں سے بہراور ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ سب مسائل آ چکے ہیں کہ اس کا قضا کریں یا اس کا فدیہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دے دی ہیں، یہ میرے عزیز و اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اب ایک بات یہ سمجھیے کہ توفیق اور ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے گا۔ دیکھو توفیق جو ہے ایک بڑا معنی خیز لفظ ہے، ایک جامع لفظ ہے۔ توفیق کا مطلب ہے اسباب خیر کا مہیا ہو جانا، کہ خیر کے حالات اس کے سامنے آ جائیں، یعنی جو کام کرنے جا رہا ہے
اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جائیں اور اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، بس یہ ایک توفیق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دے، جیسے مان لیجئے روزہ ہے، تو روزہ رکھنا صحت ہو، تندرستی ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے عطا ہو گئیں، اور جو رکاوٹیں ہیں اس میں نعوذ باللہ ایمان کا نہ ہونا یا اور بیماریوں کو ہونا یا اور چیزوں کا ہونا، وہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں، تو یہ میرے عزیزو یہ توفیق ہے۔ اسی طرح نماز ہے، اذان ہو گئی، ہم ایمان والے ہیں تو اب یہ ہمیں توفیق کے اسباب مل گئے، اب ہم اس میں جائیں تو جیسے اب پابندی ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے لاک ڈاؤن میں، تو یہ ایک مجبوری ہے۔ تو بہرحال اسباب خیر کا مہیا ہونا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالنا کہ ہم یہ کام کریں، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ جذبہ پیدا کر دیا جائے کسی کے دل میں، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم کسی غریب کی مدد کرو، تم خیر کے کام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، محلے پڑوس کا خیال رکھو، دینی کام کرنے والوں کا اور دین کے لوگوں کا خیال رکھو، یہ مسجد مدرسوں کا خیال رکھو، یہ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ دل میں بات نہ آئے تو آدمی کچھ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، اس کا احسان ہی ہے توفیق۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر دل کے اندر کوئی بات اللہ کی طرف سے جب آئے کہ یہ خیر کا کام ہے تو آدمی کو کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس میں کوئی پردہ حائل ہو جائے اور دل ادھر سے ہٹ جائے تو پھر آدمی کر نہیں پاتا۔ تو الحمدللہ روزہ رکھنے کا خیال دل میں پیدا ہو جانا، تراویح پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، قرآن پڑھنے سننے کا شوق پیدا ہو جانا، جو ہے برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، رمضان کے اندر ایک عام جو ہے دین کی تلاوت کی، ذکر کی، نمازوں کی کثرت کا جذب دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ اندر دلوں میں جذبہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا نام ہے توفیق، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ سب توفیق کے معنی میں ہے میرے عزیزوں۔ تو اس سے ہماری بستیاں، ہمارے محلے، ہمارے شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں معمور نظر آتے ہیں، اور اس کا ایک عجیب ماحول نظر آتا ہے رمضان مبارک کا۔ تو یہ چیز الحمدللہ اللہ کی طرف سے ملی، تو اب اس کے لیے جو ہے جب تمہیں ایک مہینہ یہ توفیق ملی کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے، یہ نعمت تمہیں ملی، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، تم نے اچھے اعمال کیے، تو اس نعمت پر اب تم اللہ کی ہدایت، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، جو اللہ نے ہدایت دی اس پر بڑائی بیان کرو، اور جو یہ عمل کی توفیق ہوئی ہے اس نعمت پر لعلکم تشکرون، تم شکر گزاری کرو۔ اس لیے میرے عزیزو جب عید کا دن آتا ہے تو یہ اسی کا شکریہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو عید الفطر کی واجب پڑھی جاتی ہے، یہ اسی کے شکرانے میں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مقدس مہینہ میں عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو ہے ہمیں روزوں کی توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تراویح کی توفیق دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے جس نے ہمیں اپنے پاکیزہ مقدس کلام پڑھنے پڑھانے کی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ شکرانہ ہے اللہ رب العزت کا، تو فوراً ختم ہوتے ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، سر بسجود ہو جانا، یہ ہے میرے عزیزوں لعلکم تشکرون، اللہ کی شکر گزاری، اور لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کو جانا اور تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ سے آنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اب عید کا دن آیا ہے تو اسی تکبیر کو کہتے ہوئے تم عیدگاہ جاؤ، اور اسی تکبیر کو کہتے ہوئے تم عیدگاہ سے واپس آؤ، اور ایک راستے سے جاؤ دوسرے سے آؤ، تاکہ سارا کا سارا زمانہ اور سارا کا سارا علاقہ نورانی فضاؤں سے، اللہ کی کبریائی کی فضاؤں سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے معمور ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے کانوں میں اور اللہ کی مخلوق کے کانوں میں، شجر حجر اور زمین کے کانوں میں، پنچ پرن چوپاؤں کے کانوں میں اللہ کی بڑائی پڑ جائے۔ اس لیے عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا، اس کو بھی علماء نے مستحب اور سنت لکھا ہے، بہتر ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ایک فرق ہے۔ عید الفطر میں جب ہم عیدگاہ جائیں گے تو یہ تکبیر آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے بغیر آواز کے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم اس کو آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے،
اور جب آئیں گے تو بھی آہستہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو آہستہ پڑھیں گے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں، قربانی کی عید میں، بقرہ عید میں جب ہم اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں گے تو بلند آواز سے، یعنی جہری آواز سے، بہت زور سے نہیں، اتنی زور سے کہ آس پاس آواز آئے اپنے کانوں میں، اور اسی طرح واپس آتے ہوئے بھی اس کو زور سے پڑھنا بقرہ عید میں۔ اور بقرہ عید کی نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو لتکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے بار بار کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں۔ تو اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی بڑائی، بندگی، اس کی توحید کے نغمے گاتے ہوئے، عشق و محبت سے سرشار ہو کر اس کا احسان یاد کرتے ہوئے اس کے دربار میں سربت سجود، اس امید کے ساتھ کہ وہ گناہوں کو معاف کرے گا، جو کوتاہیاں ہو گئیں اس ماہ مقدس کی شان میں، بے ادبی ہو گئی، ان کو اللہ معاف کرے گا۔ اس کے دربار میں عیدگاہ جا کر دگانا ادا کرنا ہے، اور اسی بڑائی کے ساتھ واپس آنا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور شکر گزاری کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لعلی ما ہداکم اور لعلکم تشکرون، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، یہ ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کسی کا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا یا کوئی اور بات ہوئی، تو میرے عزیزوں وہ بھی اس سے محروم نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے اور اللہ نے اس کے لیے اس کی قضا رکھ دی ہے، قضا نہیں ہے تو اس کا کفارہ ہے، تو وہ بھی بہرحال شریک ہے۔ اگر واقعی مجبوری میں اس کا چھوٹ گیا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جو وہ اس کو اجر دیں گے اور روزہ داروں کے ساتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب بندے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو اللہ ان پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو مزدوری اپنی پوری کر چکا ہو۔ تو فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ یہی کہ اس کا اجر بدلہ پورا دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے روزے اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور جنت ان کو دے دی، تم گواہ رہو۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جو روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے آئے میں نے تمہیں بخش دیا، اب تم بخشائے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے، اور فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں راستوں اور چوراہوں میں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر حدیث میں آتا ہے، تو فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں امت محمدیہ کے اجر و ثواب کو دیکھ کر۔ تو یہ وہ چیز ہے میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کرنا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کا تعلق بڑا سخت ہے، اگر کسی کے پیسے ہیں، کسی کا مال ہے تو اس کو دینا ہے، لینا دینا کرنا ہے، وہ دے دیں گے تب معاف ہوگا۔ بہرحال اللہ اپنے حق کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھیے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کا تہوار ہے، خوشیوں کے دن ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کو خوشی عطا کرتا ہے، سال میں 2 مرتبہ تہوار منانے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ خوشی خوشی جائیں۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ خوشیاں عید کی منائیں۔ چنانچہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا گیا، بقرہ عید کے بھی 3-4 تکبیر تشریف کے 3-4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا کہ نہیں کھاؤ، تم ہمارے مہمان ہو، اللہ کے مہمان ہو، کھاؤ پیو۔ اس دن شیطان روزہ ہوتا ہے، روزہ حرام ہے کہ کھاؤ پیو۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نے کہا نہ کھاؤ تو اس وقت نہ کھانا نہ پینا اجر تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو تو کھانا پینا اجر ہے، اب نہ کھائیں گے نہ پئیں تو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے خوشی مناؤ اور خوش ہو، اچھے کپڑے پہنو اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرو۔ لیکن میرے عزیزوں، اس میں ایک بات یاد رہے، اسلام نے جو خوشی کا تہوار دیا ہے، یہ خوشی منانا جو ہے یہ روزوں کے بدلے میں، یہ قربانی کے بدلے میں، میرے عزیزوں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ اسلام کے تہوار اور عید کی خوشیاں دوسرے مذہبوں کے تہواروں سے مختلف ہیں۔ اسلامی تہوار تو سراپا عبادت ہیں، عز و انکساری ہیں، محبت اور غم گساری کا جذبہ ہے، اللہ کے شکر گزاری کا منبع اور سرچشمہ ہے میرے عزیزوں۔ لیکن دوسرے لوگوں کے، دوسرے قوموں کے تہواروں کو آپ دیکھیں، ان میں میرے عزیزوں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے یہاں تو کیا ہوتا ہے
کہ تہواروں کے دن ساری قیدیں اٹھ جاتی ہیں، اور بعض مسلک ہو گئے ہیں۔ کرسمس ڈے کے اندر دیکھیے اور دوسرے اس میں دیکھیے کہ شراب عام ہو رہی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، چرچ جانے کی ضرورت نہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن نماز بھی معاف، اور کیا کیا ہو رہا ہے، آزادی پوری طرح سے دے دی گئی۔ لیکن اسلام نہیں، اسلام اس طرح کی آزادی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے تو اس خوشی کے دن کو عبادت بنا دیا، اور بلکہ اس شکرانے کے دن میں، خوشی کے دن میں، تہوار کے دن میں کام بڑھا دیا میرے عزیزوں، کام بڑھا دیا کہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، اپنے اللہ سے جڑا رہے، خوشی میں بھول نہ جائے۔ کام کیسے بڑھایا؟ 2 کام بڑھ گئے عید کے دن، اور دنوں میں 5 نمازیں فرض، لیکن عید کے دن ایک چھٹی نماز بھی ذمہ واجب کر دی، عید کی 2 رکعت نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے علاوہ ایک عید کی بھی 2 رکعت پڑھنا واجب۔ تو کام بڑھا نہیں بڑھا؟ آزادی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرا کام یہ لگائے کہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرو، تاکہ اس خوشی کے اندر تمہارے کمزور اور غریب بھائی بھی شریک ہو جائیں۔ تو یہ چیز تو کام بڑھایا اسلام نے، اور کام بڑھا کر میرے عزیزو اس میں برکت دی، اور جو ہیں یہ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نماز اور بڑھا کر کے آپ کو اور ہمیں خوشخبری اور بشارت دے دی۔ دوسروں کے یہاں تم کوئی اپنے اعتبار سے پوجا عبادت کرے نہ کرے، مگر اسلام نے اور یہ بات بڑھا دی کہ شکر گزاری کرو، کہ شکر میں جو ہے نعمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بات ایک اور معلوم ہوئی کہ یہ اس امت کو سبق یاد دلایا گیا کہ یہ تمہارا سبق ہے کہ ہر موڑ پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی حال ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ نارمل حالات میں ہی اللہ اللہ کرو، ایسا ہی نہیں کہ غم کے حالات میں اللہ اللہ کرو، نہیں، عید کی خوشیاں آتی ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ 2 رکعت نماز اور زیادہ پڑھو عید کی۔ تو میرے عزیزو یہ چیز ہے، تو اللہ نے اس امت کو سبق یاد دلایا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس امت نے سبق یاد بھی رکھا، بھولا نہیں۔ ساری امتیں سبق بھول گئیں اور اپنے دین میں پتہ نہ کیا کیا کر ڈالا، خطر و بنوت کر ڈالی، مگر الحمدللہ امت محمدیہ نے اپنے دین کو جوں کا تو باقی رکھا، اپنے قرآن کو جوں کا تو باقی رکھا، اسلام کے احکام کو جوں کا تو باقی رکھنے کی کوشش کی، علماء نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اور جو ہے اس کی جو ہے اس سبق کو یاد رکھا، اور آنے والی انسانیت تک کے لیے دے گئے، اور جو ہیں ایسے اب ہیں وہ آگے والوں کو پیغام دے جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ میرے عزیزوں کہ یہ آزادی نہیں، بلکہ یہ تو ہے اور زیادہ مصروفیت کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں، اور زیادہ مصروفیت کا دن ہے کہ اور زیادہ اللہ کی بندگی اور بڑائی بیان کی جائے۔ ہاں، ایک دوسرے کے آنا جانا، کھانا کھلانا اور ان کو بلانا، میرے عزیزو یہ سب اس کے اظہار ہیں۔ دعائیں دینا، تقبل اللہ منکم، اللہ ہمیں اور تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے قبول فرمائے، بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں ہمیں برکت دے، اللہ تعالیٰ عید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نوازے، اس طرح کی مبارکباد دینا، تہنیت دینا، یہ اچھا ہے۔ ایسے عید الاضحیٰ کے اندر بھی یہ اللہ کی عید الاضحیٰ کی جو ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے، قربانی ہم کریں گے تو اس پر شکر گزاری کام بڑھایا ہے، 2 رکعت پڑھو 5 نمازوں کے علاوہ، اور اوپر سے قربانی کرو، تو یہ بھی دیکھو کام بڑھا، مگر اس پہ کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ یہ 2 رکعت پڑھ کر اور فطرہ ادا کر کے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر گزاری کرو، اور ایسی عید الاضحیٰ میں قربانی کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی بڑائی، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ تو عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی شکر گزاری کرے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی غم گساری، ان کا خیال رکھے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے شکر گزاری کرے اور اس کا خیال رکھے۔ عید الفطر کے پیغام میں یہی چیز ہے کہ ہم بھول نہ جائیں اپنے سبق کو، ہم اپنے سبق کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں کسی بھی حال میں رکھے، غم میں، خوشی میں، ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے نام کو سربلند رکھیں، اور اس میں ہم اور زیادہ اللہ کی بندگی بڑھا دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، خرچ کریں، جان مال اللہ ہی کے لیے کریں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی
کہ قربانی اپنے نفس کی ہے کہ کوئی بھی وقت آ پڑے ایسا تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دیں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم اپنا وقت، اپنی جان، اپنے مال سب کچھ قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں، بار بار کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ میرے عزیزو دونوں عیدوں کا پیغام ہے اور یہ عید کی خوشیاں ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، اس میں میرے عزیزو کیا معاملہ رہے گا اس کے تعلق سے بس میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو پابندیاں لاک ڈاؤن کی ہیں اس کا خیال رکھیں، ہم اکٹھے ہو کر اس طرح ایک دوسرے کا پاس نہ جائیں، ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں، اپنے ہی گھروں میں اپنا جو بھی ہے اپنا خوشی منائیں، اس کا اظہار کریں کہ اپنا نہائے دھوئیں اور عید کی تیاری کریں، اور پھر نماز کے تعلق سے علماء کی طرف سے جو بھی اعلان ہوگا اس کے مطابق ان ہدایات پر ہم عمل کریں۔ اور جہاں تک عید کی مبارکبادی کا تعلق ہے تو وہ موبائل کے ذریعے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے ہم مبارکبادی دیں اور ایک دوسرے کے یہاں اکٹھے نہ ہوں، اور اسی طرح زیادہ ملنا جلنا، گھومنا پھرنا نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہم خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر گزاری کریں۔ یہ ان لاک ڈاؤن میں ہمیں عید منانے کے جو ہے کا طریقہ ہے۔ اور نماز کے تعلق میں نے عرض کر دیا، انشاءاللہ وقت آنے پر اس کی طرف ہمارے علماء رہنمائی کر دیں گے اور بتا دیا جائے گا کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے، نہیں پڑھنی ہے تو کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے ہم ابھی کچھ نہیں کہتے، ابھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے اور ہمارے بڑے بتائیں گے۔ اب تو بس مجھے اس مجلس میں یہی عرض کرنا تھا کہ ہم عید جو منائیں تو سادگی کے ساتھ منائیں، زیادہ ہم خرچ نہ کریں، خریداری نہ کریں۔ کتنے لوگ بیچارے بھوک پیاس اس میں مر رہے ہیں اور بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دن میں ایک بار کھانے کو مل رہا ہے اور ہم عید کی خریداریاں کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے پرانے کپڑوں میں عید کر لیں، زیادہ خرچہ نہ کریں اور ہم اس کو بچا کر کے اپنا غریبوں کو کا خیال رکھیں، یا اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنے پیسوں کو بچا کر رکھیں کہ ابھی پتہ نہیں کب تک یہ حالات چلیں، لمبے چلیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم کوئی موقع بھی نہ آنے دیں کہ اکٹھے ہوں اور پھر کوئی بات ہو کہ لوگ مسلمانوں نے یوں اکٹھے ہوئے، یہ ہوا تو یہ وائرس اور پھیل گیا، یہ ہوا، ہم ہرگز موقع نہ دیں۔ تو اس لیے ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسروں کو یہاں بھی خوشیاں منانے نہ جائیں، ایک دوسروں کے یہاں کھانے پینے کے لیے اکٹھے نہ ہوں، اور جو ہے اپنے گھروں پر رہیں اور جو ہے خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے خوشی کا اظہار کریں، تو جس طرح کے حالات میں شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے، ہمارے علماء اکابر رہنمائی کر رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم عید منائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں جو ہے عید کے پیغام کو بیان کر دیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے ہدایت کی، رمضان کی، روزہ رکھنے کی، تراویح کی اور کار خیر کرنے کی، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے عیدگاہ جاؤ اور 2 رکعت شکرانے کی ادا کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان اعمال کرنے پر اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرو کہ ایمان کی دولت دی اور پھر عمل کے صالح کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بس ہمیں اس لیے دیا، یہی پیغام ہے عید کا، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے جو ہے مراقبے میں بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ سوچے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی محبت نوارات دل میں اتر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ
یہ آنکھ وہ ہے کہ جس میں ہے جستجو تیری، یہ دل وہ دل ہے کہ جس میں ہے آرزو تیری۔ چمن میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھایا ہوں، کسی میں رنگ تیرا ہے کسی میں بو تیری۔ چمن میں رات کو پڑتی ہے اس لیے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ تیری تلاش میں میرا وجود بھی نہ رہا، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری۔ اللہ اللہ، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری۔ اور نماز پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں عابد و زاہد، مزہ تو جب ہے کہ صورت ہو روبرو تیری۔ اللہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو دیکھ ہی رہا، ہم نہیں دیکھ رہے۔ مزہ تو جب ہے کہ صورت روبرو تیری۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جود الجوادین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في مالنا واهلنا، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، تمام کوتاہی لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تمام گستاخیوں، تمام بے ادبی، بے اصولی، غفلت و سستی کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اللہ تمام امت محمدیہ کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ انسان جنات کا دنیا آخرت کا معاملہ آسان فرما۔ جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس عالم فانی سے گزر گئے سبھی کو معاف فرما، خصوصاً ہمارا آبا اجداد میں گزر گئے انہیں معاف فرما۔ جو حیات ہیں عافیت سلامتی سے عمر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں امن چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی کو بنا، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کو دکھ دردوں کی دوا فرما۔ یا اللہ سب کو امن چین سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو روحانی جسمانی بیماری سے شفا یاب فرما، خصوصاً ہمارے اہل خانہ متعلق بالمحبین منتصبین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کو لکھا ہے ہمارے اوپر ان کے حقوق ہیں، دعاؤں کا متمنی ہے، کسی بھی اعتبار سے محبت تعلق خدمت عقیدت کا معاملہ کیا ہے کرتے ہیں، سب کے دلی جائز حاجت مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس پورے عالم سے اس کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما، اور دیگر تمام بیماریوں کو ختم فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں پر حاضری کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ اس نظام کو چلانے میں جو جس طرح سے بھی تعاون کر رہے ہیں ان کو بہترین صلہ جزا عطا فرما اور بہترین روزی عطا فرما۔ اے اللہ اس لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں جو ہیں اللہ پریشان ہو گئے، کتنی مخلوق پریشان ہیں،
کتنے لوگ کھانے پینے سے چھوٹے چھوٹے بچے مجبور ہیں۔ اے اللہ جلد سے جلد حالات صحیح فرما اور خیر کے فرما اور روزی کے راستے کشادہ فرما، اپنی مسجدوں کے آباد ہونے کا ماحول پیدا فرما، اپنے ہم سے ناراض نہ ہو، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک میں خصوصاً نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، آپس میں محبت بھائی چارہ عطا فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو یہ حالات چل رہے ہیں ان کو ختم فرما، ایسے ہی NRC کے جو حالات ہیں ان کو بھی ختم فرما، سب محبت بھائی چارے کے ساتھ یہاں پر رہیں، اس کے فیصلے فرما۔ ہمارے اہل خانہ متعلق محبین عزیز و اقربا کو دین و جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، پوری امت کو نعمت سے مالا مال فرما، ہمارے کامل پر ہمارا خاتمہ فرما، ہماری دعاؤں کو پیار حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سرے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔